سلطنت عثمانیہ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل یا قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی سے منسوب ہے۔ عثمان غازی کے والد کا نام ارطغرل غازی تھا۔ اس وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہیں خیمے گاڑ کر ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے کچھ بڑا اور طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے۔ سلجوق سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے، لیکن اس دور میں سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ منجلا بیٹا ارطغرل اپنے والد کا جانشین مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا۔ ارطغرل غازی بہادر، نڈر جنگجو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا، لیکن اس وقت منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے۔ مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا تھا۔ چنگیز خان کی فوج نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس صورتحال میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوق سلطنت کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لشکر کس فوج کے ہیں۔ کچھ سوچ کر اس نے جو فوج ہار رہی تھی اس کا ساتھ دیا اور اپنے ان تھوڑے سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر اچانک اور بہت تیز حملہ کروایا۔ وہ فوج ڈر گئی اور سمجھی کہ ان کو کہیں سے مدد مل گئی ہے، اور وہ فوج جیتتے جیتتے ہار مان گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس فوج کا ساتھ دیا ہے یہ سلجوقی سلطان علاؤالدین کی فوج تھی۔ مخالف فوج کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بعد کے نزدیک وہ بازطینی عیسائی فوج تھی اور اکثر کے مطابق وہ تتاری تھے۔ بہرحال سلطان ان کی بہادری سے بہت خوش ہوا اور ارطغرل کے قبیلے کو اپنی سلطنت میں اناتول کے قریب سکاریا کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی اور یہ قبیلہ وہیں آباد ہو گیا۔ سلطان نے ان کو اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ علاقوں کو فتح کرے اور ان کو سلطنت میں شامل کرے۔ یہ علاقہ بازطینی سلطنت کے بالکل ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ارطغرل نے کچھ ہی عرصے میں اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ ان فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی بہت سے ترک قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اسے اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ ارطغرل سلطان علاؤالدین کے نائب کے طور پر لڑتا رہا اور اس کی طاقت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا۔ ارطغرل نے بازطینی سلطنت کے ایک بڑے متحدہ لشکر کو شکست دی۔ 1281 میں 90 برس کی عمر میں ارطغرل کا انتقال ہوا۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا عثمان غازی تھا۔ عثمان اپنے والد کی طرح پکا مسلمان، بہادر اور حوصلہ مند انسان تھا۔ اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر سلطان علاؤالدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا غیاث الدین بھی تتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا، یعنی کہ تتاری وہ لوگ تھے جو چنگیز خان کی نسل سے تھے، یعنی کہ منگول تھے۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے علیحدہ عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔ سلجوقوں کے لیے یہ بات تشویش کا باعث ہوتی، لیکن وہ اندرونی جھگڑوں کی وجہ سے مکمل زوال پذیر ہو چکے تھے۔ امیر عثمان غازی نے بہت سے شہروں اور قلعوں کو فتح کیا اور ینی شہر جو کہ برسا کا ایک ضلع تھا اس کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ سلطان عثمان نے بالا خاتون سے شادی کی۔ اس سلطنت کے قائم ہونے کے بعد مسلمان متحد ہونا شروع ہو گئے۔ برسا کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار ہوئے
اور 1323 کو وفات پائی۔ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اورحان کو ایک طویل نصیحت کی اور پھر اورحان سلطان بنا اور اپنے باپ کی پالیسی کو جاری رکھا۔ جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطان کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ 150 سال کے اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پوری کی۔ ناظرین، اسی نسل کے سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو پورا کیا، جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جو قسطنطنیہ فتح کرے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا، اور اپنے بہترین ہونے کا ثبوت دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان سلیم اول نے مصر میں موجود عباسی خلافت ختم کر کے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یوں خلافت بھی ان کی ہوئی اور سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بنے۔ یہ سلطنت 623 سال تک قائم رہی اور 1922 میں ختم ہوئی۔ سلطان عثمان کے نام سے ہی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہا گیا۔ ناظرین، انگلش میں اسے عثمان امپائر کہتے تھے۔ کچھ علاقوں کے لوگ اسے اپنی زبان کی وجہ سے آتھمن امپائر کہتے تھے۔ آہستہ آہستہ اسی آتھمن سے آٹمن امپائر کہا جانے لگا، پھر اس کا نام ہی یہی پڑ گیا۔ ایسی ہسٹوریکل اور ورلڈ نالج کی ویڈیو جاننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن پر پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔